ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے آج مجھے اور آپ کو یہ مبارک رات نصیب ہوئی ہے۔ اس رات کو عام طور پر شب برات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نام کے علاوہ بھی حضرات علماء کرام نے اس رات کے نام دیے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ البرکہ بھی کہتے ہیں اور لیلۃ السبت بھی کہتے ہیں۔ یہ رات اور اسی طرح شب قدر، یہ دو راتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ دو راتیں انسانوں کی نہیں بلکہ
فرشتوں کے لیے عید کی راتیں. غلطی سے ہم سمجھ بیٹھے کہ شب برات شعبان کی عید ہے. چنانچہ بہت سارے مسلمان آج کی رات کو عید کی طرح مناتے ہیں. جیسے عید میں اچھا کھانا پکتا ہے، آج بھی اچھا کھانا پکاتے ہیں اور بہت سارے نئے کپڑے پہنتے ہیں عید کے دن، تو آج بھی نئے کپڑے پہنتے ہیں. حالانکہ یہ شعبان کی عید نہیں ہے، بے شک یہ فرشتوں کی عید ہے. فرشتوں کی عید کس لیے ہے؟ فرشتوں کی عید اس لیے ہے کہ ان 2 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت جو اس امت پر ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے گویا ان کی عید ہو جاتی ہے. میرا آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ نصف شعبان کی رات یعنی شب برات جسے کہتے ہیں 15ویں شعبان، یہ رات کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے آج کی کیا فضیلت ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات یعنی شعبان کی نصف رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا تک قریب ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب، ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں جس قبیلے میں بکریاں بہت زیادہ پالی جاتی تھی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ اس قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. لیکن یہ مغفرت اچھے کھانے کھانے والوں کے لیے نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننے والوں کے لیے نہیں ہے، نئی نئی ٹوپیاں خرید کر پہننے والوں کے لیے نہیں ہے، نئے نئے جوتے پہننے والوں کے لیے نہیں ہے. اور اسی طرح آج کی رات جاگنے کے لیے ہوٹلوں پر جا کر کے گپے مارنے والوں کے لیے نہیں ہے، راستوں پر بے جا گھومنے والوں کے لیے نہیں ہے، گاڑیوں پر پیلی کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، سگریٹ مارنے والے اور آگے بڑھ کر کے یہ کہوں کہ گانجا مارنے والے آج کی رات میں یہ ان کے لیے مغفرت کی رات نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. پھر کس کے لیے مغفرت کی رات ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ آج کی رات مغفرت کس کے لیے ہے. جن کی مغفرت کو دیکھ کر فرشتے بھی عید مناتے ہیں، فرشتے بھی جھوم جاتے ہیں، فرشتے بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ یا اللہ آپ کتنے رحمان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنا کرم کرتے ہیں، کتنا بخشش کرتے ہیں، آپ اس طرح بھی کو معاف کرتے ہیں. میرے عزیزو، آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آئے ہیں، عشاء کی نماز آپ نے ادا کی ہے، اور آج کی رات کی جو برکتیں ہیں وہ الحمدللہ مغرب کے بعد سے شروع ہو چکی ہے.
دنیا تک اللہ کی رحمت قریب ہو چکی ہے۔ جب اللہ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ میں توجہ کر لوں، آپ توجہ کر لیں۔ کیا توجہ کریں گے؟ ذرا ہماری پچھلی زندگی پر نظر ڈال کر کے دیکھ لے، میں نے کیا زندگی گزاری ہے۔ زبان سے کون سا گناہ کیا، آنکھوں سے کون سا گناہ کیا، کانوں سے کون سا گناہ کیا، ہاتھوں پیر سے کون سا گناہ کیا، بازاروں میں کیا دھوکہ دیتا رہا، گھروں میں کس کے ساتھ لڑتا رہا، جھگڑتا رہا، گالیاں دیتا رہا، گانے گاتا رہا، کانوں سے میوزک سنتا رہا، اور پتہ نہیں کیا کیا گل کھلاتا رہا۔ ہر ایک کو اپنی بیٹی معلوم ہے۔ من عالم کے من دانم، میں کون ہوں مجھے پتا ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے آپ کی خلوت کیسی ہے، آپ کی جلوت کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کیسا رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ آپ کیسا رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کیسا رہتے ہیں، دوست و احباب کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، ماں کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، باپ کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، ساس کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، اور پھر ہمارا لین دین کیسا ہے۔ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈال لے، اور پھر ڈال کر کے کیا کرے؟ وہ جو مغفرت کرنے کے لیے اللہ کی رحمت ہمارے قریب آ چکی ہے، اس کی طرف ذرا توجہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس منادی کے ذریعے سے آواز لگا رہا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں آج اس کی مغفرت کروں۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ ہم جہنم میں جائیں، اللہ نہیں چاہتے کہ پل صراط پر ہم کٹ کٹ کے گرے، اللہ نہیں چاہتے کہ ہماری قبر جہنم کا گڑھا بنے، اللہ نہیں چاہتے ہمارا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے، اللہ نہیں چاہتے قبر ہماری عذاب کا گڑھا بن جائے، اللہ نہیں چاہتے۔ اللہ بہانے تلاش کرتے ہیں کسی طرح میرا بندہ، میری بندی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کی شکل کو میں نے بہترین شکل بنایا ہے، یہ کبھی جہنم میں نہ جائے۔ اس کے پیچھے شیطان بھی ہے، اس کے پیچھے نفس بھی ہے، اس کے پیچھے اس کے گندے دوست و احباب بھی ہیں۔ یہ کبھی مجبور ہو کر شیطان کے ورغلاوے میں آ کر کے گناہ کر بیٹھتا ہے، یہ کبھی نفس کی نفسانیت پر عمل کرتے ہوئے یہ کبھی گناہ کر بیٹھتا ہے، کبھی اس کے گندے اور برے دوست ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے اسے گناہ کرا دیتے ہیں۔ ہے تو یہ میرا بندہ ہے، میرے حبیب کا امتی ہے، میرے بندے آج میں تجھے میری رحمت کے قریب کر رہا ہوں، ذرا تیری طرف سے ذرا توجہ ہو جائے، میں معاف کرنے کے لیے تیار۔ آپ اندازہ لگائیں، قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میں اور آپ بیٹھ کر کے اپنے سر کے بال گن نہیں سکتے۔ بکریوں میں کتنے بال؟ انگنت بال، اور پھر بکریوں پر بکریاں، ریوڑ پر ریوڑ، اور پھر اس سے زیادہ۔ میرا عزیزو یاد رکھو، پھر یاد رکھو، پھر یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے۔ اللہ تو بہانے تلاش کرتے، کیسے بہانے تلاش کرتے؟ سنو، جب اللہ مغفرت پر آ جاتے ہیں کہ بندے کو معاف کرنا ہے تو بس معاف کرنا ہے۔ ہم لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں نا، اور قبرستان جانا چاہیے۔
دیکھو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو. جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے بس مسلمان ہے. نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میری بیوی ہے، نہ میرا بچہ ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میری بہن ہے، نہ میرا دادا ہے، نہ دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، چچا پھوپھا، کچھ بھی نہیں ہے، بس مسلمان ہے. آپ نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی. حدیث پاک میں ہے کہ ایک قیراط اسے اجر ملے گا. اور جو شخص ذرا اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے قبرستان پہنچ کر کے اسے قبر کے حوالے کر کے وہاں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جب میت کو اتارتے ہیں قبر میں تو لوگ کہتے ہیں کہ کلمے کے ذرا ڈھیلے دو. بولتے نہیں، کلمے کے ڈھیلے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کلمے کے ڈھیلے کا مطلب وہ نہیں ہے. کلمے کا ڈھیلا دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مردے کو جو آپ مٹی کے حوالے کر رہے ہیں وہ کون سی مٹی ہے آپ یقین جانیں. 100% ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جس مٹی سے بنایا گیا ہوں اسی مٹی میں لوٹایا جاؤں گا. منہا خلقناکم کا مطلب یہی ہے جس مٹی سے جناب آپ پیدا کیے گئے تھے اس مٹی میں آپ جا رہے ہیں. وفیہا نعیدکم اسی میں آپ کو لوٹایا جا رہا ہے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے مٹی میں جانے والے اسی قبر سے تو دوبارہ اٹھایا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی. آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے گر جائیں گے، چاند گر جائے گا، سورج گر جائے گا اور مہاڈوئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. اور اس کا وقت بہت قریب آنے والا ہے. قیامت کے قریب زلزلے کثرت کے ساتھ ہوں گے. روزانہ زلزلوں کی خبر آ رہی ہے، روزانہ. تو ایک دن آئے گا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ سور پھونکنے کے بعد انسان بھی مریں گے، جنات بھی مریں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، یہاں تک کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مریں گے. اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اسرافیل بتاؤ کون باقی ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ اوپر آپ باقی ہیں، نیچے میں باقی ہوں، اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ سور لے لیں گے اور کہیں گے کہ مت اسرافیل تو بھی مر جا. کتابوں میں موجود ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام اتنی زور سے چیخ ماریں گے اگر سور پھونکا نہ گیا ہوتا
پر قیامت قائم ہوگا. اتنی زوردار چیخ مار کر کے وہ بھی مرے گی. اور پھر اس کے بعد وہ جو آواز لگے گی 40 سال تک لمن الملک اليوم، بتاؤ بادشاہت کس کی ہے. زمین میں دندناتے پھر رہے تھے، فرعون بن کر کے، حامان بن کر کے، ابو جہل بن کر کے، ابو لہب بن کر کے، عتبہ شیبہ بن کر کے دنیا میں دندناتے پھر رہے تھے. میں بڑا ہوں، میری طاقت بڑی ہے، میں پیسے والا ہوں، میں بنگلے والا ہوں. تکبر سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. لمن الملک اليوم، بتاؤ بادشاہت کس کی ہے. کوئی بولنے والا نہیں ہے، نہ انبیاء میں کوئی، نہ صحابہ میں کوئی، نہ تابعین میں کوئی، نہ تبع تابعین میں کوئی، نہ جبرائیل، نہ اسرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل. سارے کے سارے مرے پڑے ہیں. جنات مرے پڑے ہیں، فرشتے مرے پڑے ہیں. جواب دے تو کون دے؟ اللہ، تو ہی ایک باقی ہے. موت سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اور اونگ سے پاک ہے. اللہ تو اکیلا ہے. جواب دے تو کون دے؟ اللہ خود جواب دیں گے. یہ الہ الواحد القہار، بادشاہ تو میرے لیے ہے. تو یہ قیامت قائم ہوگی. دوسری قیامت یعنی قیامت کے بعد کا جو منظر ہے، اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے. مجھے عرض کرنا یہ ہے، جب اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کرے گا، اپنے حکم سے سور دے گا، تو پھر سارے مردے زمین سے اٹھیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ وہی ہے، ہر ایک اپنی قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى، کہ دوبارہ اس مٹی سے تجھے اٹھایا جائے گا. اب سنو، آپ نے تو ایک چھوٹا سا عمل کیا تھا، نماز جنازہ پڑھ کر کے ایک قیراط ثواب آپ کو، اور قبرستان تک آپ گئے تو 2 قیراط آپ کے حق میں. حدیث میں ہے ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر، 2 قیراط 2 احد کے پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب ملا. اس کے علاوہ سنو، جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں آ جاتے ہیں تو پھر بندے کو بلاتے اور پوچھتے تمہاری مغفرت کرنا ہے تو تمہارے پاس کیا عمل ہے؟ وہ بندہ، اللہ میرے پاس کیا ہے، آپ معاف کریں تو معاف کریں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا ایک عمل میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندے کی نماز جنازہ میں تو شریک رہا اور پھر قبرستان اس کے ساتھ گیا اور جا کر کے منہا خلقناکم کہہ کر کے ایک مٹھی مٹی تو نے قبر میں ڈالی تھی. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ کہہ کر کے 3 مٹھی جو تو نے اپنے بھائی کی قبر میں ڈالی تھی، آج میں اللہ رحمان رحیم کریم غفور آج اس عمل کی برکت سے تیری مغفرت کرتا ہے. ہاں میرا عزیزو، جب معاف کرنے میں آتے ہیں، شب برات اسی لیے آئی ہے. مجھ جیسا گنہگار، ہم جیسے گنہگار، جھوٹ بولنے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے،
سفارش کریں، آپ ان کی سفارش کریں، آپ ان کی سفارش کریں۔ اللہ اجازت دیتے، انبیاء سے کہیں گے آپ اپنی امت کی سفارش کریں، حفاظ سے کہیں گے اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی سفارش کریں، علماء کو کہیں گے اپنے خاندان کے 40 آدمیوں کو سفارش کریں۔ میں سفارش کر کے ان کی مغفرت کروں گا۔ ایک بندہ ایسا رہے گا جس کی سفارش نہ کوئی حافظ، نہ کوئی عالم، نہ کوئی اور۔ دیکھو میرے عزیزو، حفاظ اور علماء اپنے خاندان میں بناؤ، خود بنو، نہیں بن سکتے تو اپنی اولاد کو بناؤ، یا پھر اپنے خاندان میں کسی کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ اس کا فائدہ ضرور آپ کو ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں تو ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ اس کا کوئی سفارشی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے، کیا تو جنت میں ابھی نہیں گیا ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میرا کوئی سفارشی نہیں ہے، ابھی تک کوئی سفارشی نہیں آیا ہے جس سے آپ اجازت دیں اور وہ میری سفارش کرے اور پھر جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں تیرا ایک سفارشی ہے، وہ تیرے پاس ہی ہے، اس کا یہ جو آنکھوں کا پلک ہے، یہ جو پلک کے بال ہیں، ان میں سے ایک بال کہے گا یا اللہ یہ جو بندہ ہے ایک مرتبہ بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، آپ کا خوف یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، اپنی قبر کو یاد کر کے اتنا رویا تھا کہ اس کے آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے وہ ٹپکے نہیں بلکہ صرف میں بھیگا تھا، صرف میں بھیگا تھا۔ یہ جو بال ہے، پلک کے جو بال ہے، یہ بال کہیں گے اللہ میں بھیگا تھا، میں سفارش کرتا ہوں اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ اس بال کی سفارش پر جنت میں اس کو بھیجے۔ جب اللہ مغفرت کرنے میں آ جاتے ہیں، اور سنو قیامت کے دن ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گا یا اللہ میں تو جہنم میں ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ میں ذرا دور سے جنت دیکھ کے آ جاتا۔ اللہ کہیں گے فرشتوں سے کہ اسے ذرا جہنم سے نکالو اور دور لے جا کر کے کھڑا کرو، وہ دور سے جنت دیکھ کے آ جائے گا۔ فرشتے جائیں گے اور اسے جہنم سے نکالیں گے اور نکال کر کے اسے اتنی دور کھڑا کریں گے کہ وہ دور سے جنت دیکھ لے گا۔ اب وہ اللہ سے گزارش کرے گا یا اللہ اتنی دور سے تو صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، آپ رحم کریں، ذرا قریب پہنچ کر کے میں دیکھ لیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے ذرا آگے جاؤ، فرشتوں سے کہیں گے ذرا آگے لے جاؤ، ذرا قریب سے دیکھ لیں، اس کو اور قریب لے جائیں گے۔ وہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ اتنی قریب آیا ہوں، ذرا دروازے کے پاس پہنچ کر کے جنت کو دیکھ کر کے واپس آ جاتا۔ اللہ کو بھی معلوم ہے، علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید کو جاننے والا، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت غالب آ چکی ہے۔ ہاں اللہ فرشتوں سے کہیں گے ذرا دروازے کے قریب لے کے جاؤ اور جنت دکھا کر کے واپس لاؤ۔ فرشتے لے جائیں گے، دروازے تک لے جائیں گے۔ اب وہ کہے گا یا اللہ جنت تک تو آ گیا ہو، ذرا آپ اجازت دیں، رحم کریں، اندر جا کر کے فوراً باہر آ جاتا۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، اپنی بات سے پھرنا نہیں، اندر جانا اور جا کر کے فوراً جنت دیکھ کر کے واپس آ جانا۔ وہ بندہ اللہ کی اجازت سے جنت میں
پلٹ کے کہے گا اللہ میں واپس آنے والا نہیں ہوں. اللہ پوچھیں گے ارے میرے بندے تو ہی نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا واپس آؤں گا. تو وہ بندہ کہے گا اللہ آپ ہی نے قرآن میں کہا ہے جو بندہ جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا, میں واپس آنے والا نہیں ہوں. اللہ فرمائیں گے کہ ہاں میری بات پکی ہے, جو بندہ جاتا ہے وہ جنت ہی میں جاتا ہے, واپس نہیں آتا ہے. جا میں نے تجھے جنت عطا کی. اور سنو اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے کہیں گے اسے جہنم میں لے جاؤ. اب وہ جہنم کو جا رہا ہے, جہنم کی طرف پلٹ کے دیکھ رہا, تھوڑی دور جاتا ہے پلٹ کے دیکھتا ہے, تھوڑی دور جاتا ہے پلٹ کے دیکھتا ہے. اللہ کو بہانا چاہیے بس. اب اسے بلائیں گے وہ بندے فرشتوں سے لے آؤ, یہ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے. اب اسے پوچھیں گے اے بندے تجھے جہنم میں جانے کا حکم ہوا ہے لیکن یہ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے. تو وہ گنہگار جہنم میں جانے والا جسے جہنم میں جانے کا حکم ہو چکا ہے, وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے سنا ہے آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب ہے, آپ کا غصہ کم ہے, آپ کی رحمت اس سے بڑی ہوئی ہے, اس لیے میں پلٹ کے دیکھ رہا ہوں کب آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب آ جائے اور مجھے واپس بلائے. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تو نے جو سنا ہے وہ سچ سنا ہے, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے, چل اس امید کی وجہ سے میں تجھے جنت میں بھیجتا. اور ایک بندہ سنو, اور اسے حکم ہوگا کہ تم جہنم میں جاؤ, فرشتوں اسے لے جاؤ. اب وہ بغیر چو چرا کے ادھر ادھر دیکھے کہ پلٹ کر کے دیکھے کہ سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے. اللہ اس سے بلائیں گے کیا ہوا کہاں جا رہے ہیں, کہا کہ اللہ جہنم کی طرف جا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے جہنم کیا ہے؟ کیڑوں کی جگہ, آگ کی جگہ, سانپوں کی جگہ, گرم پانی کی جگہ, گرم کھولتا ہوا پانی, پیپ کی جگہ, خون کی جگہ, جہاں کانٹے کھلائے جائیں گے اور خطرناک عذابات ہے. پتہ ہے وہ بندہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ مجھے پتہ ہے, میں کہاں جا رہا ہوں جہنم کی طرف. بغیر مڑے کے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ دنیا میں تو آپ کا کوئی حکم نہیں مانا, میرے دل میں بات آئی آج میں آپ کے حکم پر عمل کروں گا. آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے میں پلٹے بغیر جا رہا ہوں. اللہ کہیں گے میرا بندہ آج میرے حکم پر تو عمل کر رہا ہے, آجا میرے حکم پر عمل کرنے والے کو میں کبھی جہنم میں نہیں بھیجتا. ہاں میرے پیارو, غلطی ہماری ہے, ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا, ہم نے دل میں اللہ کو نہیں بسایا, آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کی کبھی تمنا نہیں کی, زبان سے اللہ کہہ کر کے مزے نہیں لیے, ہمارے اعضاء اللہ بولنے کے مزہ نہیں لیے ہیں. دنیا کی چیزوں کا مزہ ہمیں پتا ہے, ہاتھ کو معلوم ہے کہ غیر محرم کو پکڑنے سے کیا مزہ ملتا ہے, کان کو پتا ہے غیر محرم سے بات کرنے سے کیا مزہ ملتا ہے, زبان کو پتا ہے غیر محرم سے بات کرنے سے کیا مزہ ملتا ہے. اگر نہیں پتا اللہ سے بات کرنے کا مزہ جو منہ میں آتا ہے, جو دل میں آتا ہے, جو آنکھوں میں آتا ہے, جو کانوں میں آتا ہے, جو ہاتھوں میں آتا ہے, جو پیروں میں آتا ہے, وہ اللہ والے جن کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر عضو اللہ کہتا ہے. وہ بیٹھ کر کے گھنٹوں مراقبہ کرتے ہیں, ان کا دل اللہ کہہ رہا ہوتا ہے, بس وہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں, بس ان کا مزہ. میرا عزیزو یاد رکھو, پھر یاد رکھو, پھر یاد رکھو,
سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ کو ہم نے نہیں پہچانا جس نے آسمان کھڑا کیا ہے، جو ہوا کا نظام چلایا ہے، جو پہاڑوں کو کھڑا کیا ہے، سمندروں کو چلا رہا ہے، انسانوں کا پالنے والا، جنات کا پالنے والا، دنیا کو پیدا کرنے والا، جنت کا پیدا کرنے والا، عرش و کرسی کا پیدا کرنے والا، لوح و قلم کا پیدا کرنے والا، حضرات انبیاء کو دنیا میں بھیجنے والا اور تمام امتیوں کو دنیا میں بھیجنے والا اور مجھے اور آپ کو آخری امت بنانے والا، اس اللہ سے جب ہم رابطہ کریں گے، اس سے معافی مانگ لیں گے. میرے عزیزو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے. ہاں ہم گنہگار بندے ہیں، سراپا گنہگار ہیں. زبان گندی، آنکھیں گندی، کان گندے، ہاتھ پیر گندے. جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس سے گناہ نہیں ہوا؟ اللہ ہم گندے 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 ہی ہیں. لیکن یا اللہ آپ تو رحم کرنے والے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے، ذرا ان سے ہم لو لگا لیں، محبت کر لیں. ہم گنہگار صحیح، اب تک ہم نے جو زندگی گزاری، میرے پیارو یاد رکھو، کرونا جیسی وبا، بلا، سازش، اس سے بچا کر کے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں زندہ رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ موقع دے کر ہمیں توبہ کرانا چاہتے ہیں. آج کی رات ضرور توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے. آج کی عبادت کیا ہے؟ تھوڑی سی نماز پڑھ لے نفل یا اپنی عمری قضا. لیکن یاد رکھیں، ایسی نماز زندگی میں 2 رکعت ضرور پڑھنے کی کوشش کرے جسے تسلی کی نماز کہتے ہیں. تسلی کی نماز کا مطلب کیا ہے؟ تسلی کی نماز کا مطلب یہ ہے، سنو غور سے، رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ کوئی غیر میرے ذہن میں نہ آئے. نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ کاروبار کا خیال، دنیا کی کسی چیز کا خیال نہ آئے. ایسی 2 رکعت اگر ہم پڑھنے کی کوشش کر لیں، فرض میں کوشش کرے، نفل میں کوشش کرے، رمضان آ رہا ہے تراویح میں کوشش کرے، واجب الوتر میں کوشش کرے، تہجد میں کوشش کرے، اشراق اوابین میں کوشش کرے، چاش کی نماز میں کوشش کرے، صلاۃ التسبیح میں کوشش کرے، صلاۃ التوبہ میں کوشش کرے. 2 رکعت اگر ایسی ہماری زندگی میں ادا ہو گئی، یقین مانو میرے پیارو، اس 2 رکعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فضل سے جنت میں بھیجے گے. اللہ کو تو بہانا چاہیے، کوشش کرے کوشش کرے کوشش کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ 5 نمازیں فرض کیا. فجر میں آپ نہیں پڑھ سکے، ظہر میں آؤ، سنت پڑھو، کوشش کرو میری یہ نماز تسلی والی ہو جائے. نہیں ہوا پھر فرض پڑھو، کوشش کرو یا اللہ یہ فرض تسلی والی ہو جائے. تسلی کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک غیر اللہ ذہن میں نہ آئے. ہاں، صحابہ بھی کوشش کرتے تھے. 2 چادریں آئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، بہت قیمتی چادریں، اس کے الگ الگ رنگ تھے اور 2 بھی الگ الگ جگہ سے آئی تھی. صحابہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو تسلی کی نماز 2 رکعت پڑھے گا، میں ان چادروں میں سے ایک چادر اسے عطا کروں گا. سنو، اس کے سامنے بات ہو رہی ہے، صحابہ کے سامنے. صحابہ بھی کوشش کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئے.
حضرت علی فرماتے ہیں، سنو، حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی رکعت باندھا، ثنا پڑھا، سورہ فاتحہ، ضم سورہ، رکوع سجدہ، ایک سجدہ، دو سجدے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، ضم سورہ، پھر رکوع سجدہ، دوسرا سجدہ۔ جب میں اتحیات میں بیٹھا میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، میں تو اب نماز مکمل کر رہا ہوں، مانگوں تو کیسی چادر مانگوں؟ سمجھ رہے؟ صحابہ، حضرت علی، جب صحابہ کوشش کرتے تھے کیا پندی کا شوربہ، میں اور آپ ہم تو لگے ہوئے ہیں فیس بک میں، واٹس ایپ میں اور پتہ نہیں کیا چیٹنگ میں۔ ایک بہت بڑی مصیبت بن کر کے موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، ہمارے ہاتھ میں، ہماری بیویوں کے ہاتھ میں، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں، بس اسی کا دھیان ہے، اسی کے پیچھے۔ نماز میری تسلی کی 2 رکعت، کوشش کرو آج کی رات میں اس تسلی کی 2 رکعت پڑھ کے پھر چلا جاؤں گا اور آرام کروں گا، کریں گے انشاءاللہ۔ ذکر و اذکار میں رات گزارو، ذکر و اذکار میں تو بہت سارے ذکر و اذکار ہیں، میں آپ کو 2 جملے جو حدیث میں موجود ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بخاری شریف ہے اس کی آخری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے 2 کلمے جو زبان پر بہت ہلکے، لیکن ترازو میں جب میزان اعمال کے تلنے کا وقت آئے گا تو وہ کلمے بہت وزنی اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ، زبان پر ہلکے، میزان میں وزنی اور اللہ کو بہت پسندیدہ، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بیٹھ کر کے پڑھتے رہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذرا تصور کرو اللہ بہت پاک ہے، اللہ بہت پاک ہے، یہ جو سبحان اللہ کا جملہ ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ یقین مانو سبحان اللہ کا جو جملہ ہے جس میں اللہ کی ہر قسم کی پاکی کا اقرار ہے، اللہ آپ سراپا پاک ہیں، پاک ہیں، پاک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے۔ اسی لیے آپ ذرا غور کریں، رکعت باندھے آپ کیا پڑھیں گے؟ سنا سبحانک اللہم، آپ رکوع میں گئے تو کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم۔ سجدہ جو بہت ہی زیادہ اللہ کو قریب ہے، الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، جب سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو گویا اللہ کی گود میں سجدہ کرتا ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ اپنی پاکی بیان کرنا چاہتے ہیں وہاں سبحان کا لفظ آتے ہیں کہ اللہ پاک ہے۔ یقین مانے میرے عزیزو، اللہ کو یہ تسبیح بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ہر نماز کے بعد ہو سکے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، ہے
میں بھی کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ جو سبحان کا لفظ ہے اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر یہ یاد نہ ہو سکے تو لا الہ الا اللہ کم از کم بیٹھ کر کے ایک تسبیح پڑھ لیا کرو. ایک تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 100 مرتبہ. 7 تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 700 مرتبہ. 3 تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 300 مرتبہ. ایک تسبیح اگر یعنی 100 مرتبہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، حدیث میں موجود ہے آسمان و زمین کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے وہ سب نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے. اور آج کی رات ذرا اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ میں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ کہہ رہا ہوں، یا اللہ آپ کی رحمت پوری میری طرف متوجہ کر کے میری مغفرت کر دیجئے. ذرا سا بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یقین مانے یقین مانے یقین مانے اللہ اپنے فضل سے ہماری مغفرت ضرور کرے. اگر ہو سکے صلاۃ و تسبیح میرا عزیزو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے چچا میں آپ کو ایک ایسی نماز بتاتا ہوں جس میں 10 خوبیاں ہیں. کتنی؟ 10 خوبیاں ہیں. اگر ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھ لیا کرو. اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کرو. اگر ہفتے میں ایک دن بھی نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک دن پڑھ لیا کرو. اگر مہینے میں بھی ایک دن نہیں پڑھ سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ اسے ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کے اندر 10 خوبیاں ہیں. 10 خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی اللہ معاف کریں گے. دوسری خوبی ہے کہ جو بڑے گناہ ہیں وہ بھی اللہ معاف کریں گے. جو خلوت میں ہوئے، تنہائی میں ہوئے وہ گناہ بھی معاف کریں گے. جو جلوت میں ہوئے، لوگوں کے سامنے ہوئے وہ بھی گناہ معاف کریں گے. اور جو جان کر کے کیے انجانے میں ہو گئے، اللہ جان کر کے بندہ گناہ کر رہا ہے، معلوم ہے کہ یہ زنا ہے، یہ گناہ ہے، یہ شراب ہے، یہ گناہ ہے، یہ سود ہے، یہ گناہ ہے، یہ چوری ہے، یہ گناہ ہے، پتہ ہے جان بوجھ کر کے کر رہا ہے. اس نماز کی خوبی یہ ہے جان کر گناہ کرنے والا انجانے میں گناہ، اور اگلے اور پچھلے یعنی اب تک جو کیے وہ بھی اور آئندہ جو موت تک کریں گے وہ بھی، اور نئے بھی پرانے بھی، نئے بھی پرانے بھی. نئے تو یاد ہوں گے ہمیں، کل کیا کر رہے تھے کہ 1 مہینہ پہلے کیا کر رہے تھے، کہ پرانے یاد ہے. گناہوں کو کون کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں ان 10 خوبیوں والی یہ نماز ہے، اور کوئی نہ کوئی گناہ ان 10 میں سے ہے، یا تو جان کر یا انجانے میں، یا چھوٹا یا برا یا نیا یا پرانا یا اگلا یا پچھلا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گناہوں سے. پتہ نہیں زندگی کیسے گزرے گی، لیکن میرا عزیزو ایک مرتبہ ذرا یوں ٹن لے کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہا کر کے توبہ کر لو، توبہ کر لو. اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے. تو یہ صلاۃ و تسبیح اگر روزانہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھے. اور اس کا بہترین وقت بتاؤ. پڑھنے والے اللہ والے آج بھی
جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، فوراً اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ و تسبیح کی رکعت باندھ لیتے ہیں۔ منیمم جلدی جلدی آپ پڑھیں گے 20 منٹ کا وقت لگے گا، اور اطمینان سے اگر آپ پڑھیں گے تو 40 منٹ لگے گا۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا، آپ نے رکعت باندھی، 1 بجے امام مؤذن صاحب اذان کہیں گے، اور جماعت کے لیے آدھا گھنٹہ ہے تو ادھر آدھا گھنٹہ اور پھر ادھر کم از کم 20 منٹ تو آپ کو ملے گا۔ تو پڑھنے والے اللہ والے روزانہ اس طرح پڑھتے ہیں، اور ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ سے پہلے یا جمعہ کی نماز کے بعد۔ میں نے بہت سو کو دیکھا ہے، میرا بھی کچھ دن معمول رہا تھا کہ فوراً نماز جمعہ کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنا، اگر وہ معمول میرا ختم ہو گیا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ پھر سے وہ معمول شروع کر دے۔ اگر نہیں ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ یا پھر سال کا ایسا موقع جب آتا ہے، شب برات شب قدر۔ دیکھو میرا عزیزو، فجر تک کیا کریں گے؟ جاگنا اصل نہیں ہے، اسے یاد رکھیں۔ جاگنا جاگنا، چائے پیو، کافی پیو، بسکٹ کھاؤ، وہاں جاؤ یہاں جاؤ، ذرا مارکیٹ کو جا کریں گے کیا ہو رہا دیکھیں گے، ذرا وہاں میسورت کو جا کر دیکھیں گے وہاں کیا ہو رہا ہے، کہ وہ قبرستان کو دیں گے، یہ قبرستان۔ جاگنا اصل نہیں ہے، تھوڑی عبادت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو عبادتیں میں بتا رہا ہوں تھوڑی تھوڑی بتا رہا ہوں۔ تو صلاۃ و تسبیح اس کا طریقہ مختصر بتا دیتا ہوں، اگر یاد رہ سکتا ہے تو۔ رکعت باندھے، صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، ثنا پڑھ لیں 15 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس۔ سوم کلمہ ہے سبحان اللہ، اس میں بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، ضم سورہ، رکوع کو جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ رکوع کو جانے کے بعد پہلے رکوع کی تسبیح پڑھنا، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لینا۔ پھر قوما، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد 10 مرتبہ پڑھ لینا۔ سجدے کو جانا، پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح پہلے پڑھ لینا، 10 مرتبہ پڑھ لینا۔ پھر جلسہ، جسے پہلے سجدے کے بعد بیٹھتے اسے جلسہ کہتے ہیں، اس میں 10 مرتبہ پڑھ لینا۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر پہلے تسبیح پڑھ لینا، اس کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھ لینا، پورے ہو جاتے ہیں 70 پر 5، 75۔ دوسری رکعت ایسے ہی پڑھیں، فوراً اٹھیں، 15 مرتبہ پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ، ضم سورہ، اس کے بعد 10 مرتبہ۔ اس طرح آپ ایک ایک رکعت میں 75 70 پر 5 مرتبہ 75 ہو جائے گا، اور پوری نماز میں کتنا ہوگا؟ 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور سب میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچ مانے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے ایسا مزہ آتا ہے، کاش ہمیں وہ مزہ مل جائے۔ چینگم کھانے میں مزہ ملتا ہے نہیں؟ بہت مزہ ملتا ہے، چاپتے رہو چاپتے رہو چاپتے رہو۔ پان پراگ کھانے والوں کو اس کا مزہ، چاپتے رہو تھوکتے رہو چاپتے رہو تھوکتے رہو۔ ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا بھی ذرا مزہ منہ میں رکھ لے، پھر دیکھیں کیا مزہ ملتا ہے۔ تو صلاۃ و تسبیح ہو سکے تو پڑھ لے، کوئی ضروری نہیں، آج کا عمل نہیں ہے، اس میں سے کوئی عمل ضروری نہیں ہے، لیکن توبہ یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ معلوم ہے ہم کتنے بڑے پاپی ہیں، پاپی گناہ کرنے والے، ہاں اللہ کو ناراض کر چکے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، اسی لیے تو زلزلے آ رہے ہیں، اسی لیے تو پریشانیاں آ رہی ہیں، اسی لیے تو بیماریاں آ رہی ہیں، اسی لیے تو حملے ہو رہے ہیں۔ اللہ راضی ہوتا تو پھر قیامت کے قریب جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو اتنا بڑا سنترا کھلائیں گے، سنترا بولے تو نارنگی، پھل اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے کہ ایک سنترا نارنگی آدمی خریدے گا، خریدے گا، اسے کھائے گا، اس کے چھلکے سے چھتری بنا لے گا۔ اللہ راضی ہوتا تو پھر قیامت کے قریب جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو اتنا بڑا سنترا کھلائیں گے، سنترا بولے تو نارنگی، پھل اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے کہ ایک سنترا نارنگی آدمی خریدے گا، اسے کھائے گا، اس کے چھلکے سے چھتری بنا لے گا۔
اس کے چھلکے سے. جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو پھر پھلوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے آ جائیں گے. ایسا زمانہ آنے والا ہے. اس سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر کے راضی ہونے والے بندوں میں ہم شامل ہو جائیں. سمجھ رہے؟ تو یہ کچھ اعمال ہم اس رات کریں صبح صادق تک. پھر اس کے بعد اگر کل کا روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں. ایک حدیث میں ہے صوموا لیلہا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. اللہ کے رسول نے فرمایا رات میں قیام کرو صبح میں روزہ رکھو. تو جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں. نفل روزہ فرض واجب نہیں ہے. کیوں نہیں رکھا؟ کہیں کو نہیں رکھا سو ہٹا کٹا ہے نا تو کہیں نہیں رکھا سو. نہیں اعتراض نہیں کرنا خود رکھ لینا. جو 3 روزے رکھے 13 14 وہ کل کا روزہ رکھ لیں. 15 ایام 20 کے روزے. اور بعض اللہ کے بندے اور اللہ کے بندیاں ایسی آج بھی موجود ہے جو شعبان کے 15 روزے رکھتے ہیں. جیسے ہی شعبان شروع ہوتا ہے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آدھے شعبان تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے. اس کے بعد روزہ نہ رکھو کمزور ہو جاؤ گے. رمضان آنے والا ہے تو شعبان کے 15 روزے رکھنے والے اور والیاں آج بھی موجود ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام ان 2 مہینوں میں کبھی کبھی مسلسل روزے رکھتے تھے. پورا شعبان پورا رمضان. لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا پورا شعبان مت رکھو. رمضان تو رکھنا ہے ہی. پورا شعبان مت رکھو. رکھنا ہے تو پہلے 15 دن رکھ لو. اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو 3 روزے تو ہے ہی 13 14 15 ہر مہینے کی 13 14 15 یعنی چاند کے حساب سے. اگر وہ بھی نہیں رکھ سکے تو کل کا ایک روزہ ہے رکھنا چاہے تو رکھ لو. فرض واجب نہیں ہے. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا چھوٹا 8 سال کا بچہ شعبان کا روزہ رکھو ہے اس کے بعد بریانی کھلا کو ہار دال کو اس کے بعد کپڑے سلا کو ایک چھوٹی فوٹو سالار میں ڈال کو معصوم روزے دار. ایسا نہ سمجھ لیں. نفل روزہ ہے. بچے کو اوپر ظلم مت کر. کیا کیا کہ اسے بول کو کر کو رکھا کو پھرا کو ادھر لے جا کو ادھر لے جا. کہیں کو کیا ہو رہا ہے نہیں نظر ہمارا بچہ پہلا روزہ رکھو ایسے اس کے واسطے ایسا روزہ اس کے اوپر فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد. لیکن 7 سال سے کم از کم 7 سال سے اسے ترغیب دینا. 10 سال میں نماز پڑھاؤ بول کر ہے روزہ رکھاؤ بول کر کہاں ہے. سمجھ رہے یہ زیادہ آپ کی نہ کرو. روزہ رکھانا پھر دعوت کرنا. اب وہ ختنے کی دعوت بھی ہوئی کان چھیدی کی دعوت بھی ہوئی پتہ نہیں کیا کیا دعوت ہوئی. اب روزوں کی دعوت. اچھا روزہ ہے دعوت نہیں میرا عزیز. تو قیام ہو گیا. آخر رات میں تہجد جو پڑھ سکتے ہو ضرور پڑھے 2 رکعت. اگر آخر رات تک نہیں جاگ سکتے تو جتنا جاگ سکتے ہیں جاگ کر کے آخر میں تہجد کی 2 رکعت پڑھ کر کے جائیں. سمجھ رہے. اور وتر سے پہلے پڑھے بعد میں آخر میں وتر کی 3 رکعت پڑھے. جو لوگ وتر پڑھ لیے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے. وہ لوگ تہجد کی بھی 2 رکعت پڑھے. لیکن میرے عزیزوں باہر نہ جائیں گھومے نہیں. پولیس ہر جگہ موجود ہے. ان کے ڈنڈے کھائیں گے تو پھر پریشانی ہوگی. آپ کو بھی پریشانی آپ کے والدین کو پریشانی محلے والوں کو پریشانی مسجد والوں کو پریشانی. اس لیے آپ جو بڑے والدین ہیں اپنے بچوں کی ضرور نگرانی کریں. چند ایسے سمجھیے نالائق لوگ ہیں جن کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو ہے. ایک آدمی ہے والدین کا نافرمان. دوسرا ہے شراب مستقل پینے والا. اور ایک آدمی ہے جو اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. سمجھ لیں ان لوگوں کی. اور اسی طرح مشرک شرک کرنے والا اور اسی طرح دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا. یہ 100 گناہ ایسے ہیں
جو ہمارے اندر موجود ہے. والدین کے نافرمان تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. خاص طور پر شادیوں کے معاملے میں یا تو باپ کا قتل ہو رہا ہے یا تو پھر ماں کا قتل ہو رہا ہے. ہاں، شادیوں کے معاملے. قیامت کے قریب لوگ دوستوں کو قریب کریں گے، والدین کو دھتکاریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اس لیے جو اس گناہ میں مبتلا ہے سچی پکی توبہ کرے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے وہ کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کتنا بڑا گنہگار بھی کیوں نہ ہو، جب وہ توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے. سچے دل سے کا مطلب یہ ہے جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت، افسوس، نہیں کرنا تھا اللہ کر لیا. دوسرا اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا. ان تین چیزوں کے ساتھ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، نامہ اعمال سے بھلا دیتے ہیں، اور جو اعضاء جن سے گناہ کیا تھا ان اعضاء سے بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، جتنا ہو سکے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو اور پھر سچی اور پکی توبہ کرو. جتنا ہو سکتا ہے عبادت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، دماغ کی حفاظت کرو اور تنہائیوں کی حفاظت کرو. تنہائیوں کی حفاظت کرو. تنہائی کا گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرنے والا ہوتا ہے. حدیث میں جب بندہ لوگوں سے چھپ کر کے دروازے بند کر لیتا ہے، دریچے بند کر لیتا ہے، دریچے پر پردے ڈال دیتا ہے اکیلا رہ کر کے کہ کوئی نہ دیکھے، اللہ آواز لگاتے ہیں بندے مخلوق سے تو نے پردہ کر لیا، خالق سے پردہ کیسے کرے؟ مجھ سے پردہ کب کرے؟ اس لیے میرا عزیزو، تنہائیوں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. ان نیکیوں میں ایک نیکی یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، بہت سالوں سے چل رہا ہے. آپ حضرات برابر تعاون کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے. الحمدللہ میں یہاں امتحان لینے کے لیے کئی مرتبہ آیا ہوں. یہاں جو مدرسہ چلتا ہے میں آپ حضرات کے سامنے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ الحمدللہ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے مدرسے کے ناظم اور پھر ان کا ساتھ دینے والے مسجد کی پوری کمیٹی اور بہت سارے احباب الحمدللہ پورے اس علاقے کے لیے یہ مسجد مکتب کے لیے نمونہ ہے. یہاں کی ڈسپلن جسے کہتے ہیں، بچوں میں آنے جانے کی ترتیب اور پھر لباس میں سلیقہ اور پڑھنے میں تجوید، الحمدللہ میں ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں، اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، اور جس کا اس کا تعاون کر رہے ہیں دامے گرم میں سخن ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور اس مسجد کا جو تعمیری کام تکمیل تک پہنچ رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے پوری توجہ اس طرف رکھے، دامے گرم میں سخن ہے، ہر طریقے سے اس کا تعاون فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے فضل و کرم سے تکمیل تک پہنچائے، اور جو لوگ اس کا تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.